بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو ہے ہم آئی تھنک آئی ازیوم کہ اس سیریز کا جو ہے نا یہ کون سا لیکچر تھا. لیکچر نمبر نہیں ڈالا، یہ 9 تھا، لیکچر نمبر 9. یہ لیکچر نمبر 9 ہے. اور ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم تقریباً تمام ہم پڑھ چکے ہیں آئی تھنک جو ہے نا، کیونکہ لیکچر کچھ اوپر نیچے ریکارڈنگ ہوئی ہے تو اس وجہ سے. بٹ پہلے ہم نے جو ہے ہم اس کو آج اس سیریز کو آئی تھنک آئی مسٹ کنکلوڈ کہ کیونکہ بس اٹس دس لیکچر ول بی این فارمیلٹی. صحیح. اچھا، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ انشورنس کی پیمنٹ یہاں پہ ایک یہ بہت اہم چیز ہے. انشورنس کی جب بھی پیمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایکچولی انشورنس نہیں لکھا جاتا بلکہ پریمیم پے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور پریمیم جب بھی پیمنٹ ہوگی وہ 1 سال کی ہوتی ہے، 1 سال سے کم کی نہیں ہوتی. یا پریمیم پے ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ انشورنس کر رہے ہیں کہ مال جو ہے آپ نے اسلام آباد سے جو ہے نا کراچی لے کے آنا ہے، یا کراچی سے جو ہے پشاور لے کے جانا ہے. تو ڈورنگ دا ٹرانزٹ کی جو انشورنس ہوتی ہے، جیسے ہی جو ہے نا وہ مال ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گا، 1 مہینے میں پہنچے یا 1.5 مہینے میں پہنچے، تو انشورنس ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹرانزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ فرام دا پوائنٹ آف یعنی کہ ڈیسٹینیشن جو ہے نا وہاں سے یعنی کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جو جہاں سے مال اٹھانا ہے. صحیح ہے. اور آپ کو پوائنٹ آف ڈیسٹینیشن جو ہے نا لے کے جانا ہے، پشاور یا لاہور یا کہیں اور گلگت وغیرہ جو ہے نا. جیسے آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور مال جو ہے ہینڈ اوور کرتے ہیں، یور انشورنس یعنی کہ ایکسپائر. ٹھیک ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن نارملی جو ہے جو ہم بلڈنگ وغیرہ کی انشورنس کرتے ہیں وہ مکمل 1 سال کی جو ہے وہ انشورنس ہم پے کرتے ہیں. اب وہ چاہے ڈیورنگ دا ایئر کسی بھی جو ہے مہینے میں ہم انشورنس کروائیں، وہ ہوتی ہے 1 سال کی ہے. صحیح. اور ڈیورنگ دا ٹرانزٹ ڈیورنگ دا ٹرانزٹ یعنی کہ وہ ایک الگ انشورنس ہوتی ہے. اور اب مثال کے طور پر امریکہ سے جو ہے نا وہاں سے مال آ رہا ہے، فرام فلوریڈا سے مال آ رہا ہے، کراچی آنا ہے. تو وہاں سے مال جو ہے جو بھی ہمارا سپلائر تھا اس کا مال ہم چڑھا دیا، وہاں سے انشورنس اسٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب 1.5 مہینہ 2 مہینے میں جتنی دیر سے مال پہنچ کے کراچی پورٹ پہ پہنچے گا تو اور مجھے وہ مال ڈیلیور ہو جائے گا. as soon as I receive the delivery of that goods، تو مجھے جو ہے وہ انشورنس جو ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. صحیح ہے. وہ ٹرانزٹ کہلاتا ہے. لیکن نارمل جو ہے انشورنس جو آپ کرتے ہیں، آپ بلڈنگ کی، فیکٹری کی، یا کسی گو ڈاؤن کی، اپنی گاڑی کی، یا پرسنل، وہ جو پیمنٹ ہوتی ہے انشورنس کی دیٹ از کالڈ پریمیم. ہر انشورنس کی پریمیم ہی کہلاتی ہے، لیکن وہ جو ہے فار 1 ایئر ہوتی ہے، اس سے کم نہیں ہوتی ہے. 1 سال کی کرتے ہیں وہ. تو یہاں یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ وی پیڈ انشورنس فار مور دین 1 month. ہم 1 مہینے سے زیادہ کا انشورنس ہمیشہ سے پے کرتے آئے ہیں. یہ ہے ہی کیس 1 مہینے سے زیادہ کا. ٹھیک ہے. تو دس سچویشن ارائز، اور یہ سچویشن ارائز ہوتی ہے جب ہم پیمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں کہ ایز این ایکسپینس. عموماً جو ہے اس کے جو عموماً جو ہے ہم انشورنس کی جب پیمنٹ کرتے ہیں تو ہم انشورنس ایکسپینس نہیں ڈالتے ہیں، ہم پری پیڈ انشورنس ہی لکھتے ہیں. صحیح ہے. اور پری پیڈ کا لفظ انشورنس میں استعمال کرتے ہیں، آئی تھنک میں پہلے بھی میں نے بتایا ہے. ایڈوانس جو ہے انشورنس ہم نہیں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نارمل ایک پریکٹس ہے مطلب ہمارے یہاں کی، کہ ہم اس کو ایڈوانس انشورنس کا لفظ نہیں استعمال کرتے، ہم پری پیڈ انشورنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن سوالات کے اندر ہو سکتا ہے ایڈوانس کا لفظ آ جائے، تو
جو سوال کے اندر لفظ ہوگا وہی آپ نے لفظ استعمال کرنا ہے. تو ایڈوانس یا پری پیڈ بیفور یعنی کہ انشورنس کے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، اور انشورنس ایکسپینس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. انشورنس کے بعد ہم ایکسپینس لگاتے ہیں اگر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ایز این ایکسپینس. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ کیا تھا ایز این ایسٹ، تو ہم نے اس کو جو ہے ایڈوانس یا پری پیڈ انشورنس لکھا تھا، ٹھیک ہے، ایکسپینس کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. تو یہ یہاں پہ ہوا. اور 12 یہ ہے فار 12 منتھ، فار 12 منتھس. اور اکتوبر میں ہم نے کیلکولیشن کو تھوڑا سا کرنے کے لیے میں، آپ دیکھیں ہر سچویشن کو میں الگ جو ہے لے رہا ہوں، صحیح ہے، تاکہ سمجھ میں آئے بچے کے جو ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچوں کو میں بکش جو ہے نا نالج میں دیتا رہوں، بکش پلس تھوڑا سا جو ہے نا پریکٹیکل اسپیکٹ بھی جو ہے نا ہونا چاہیے ان کے ذہن میں، کہ کیا پتا ان کو جو ہے کہیں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ نہیں، اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی کوئی نوکری مل جاتی ہے، کیونکہ تو دے کین ایزیلی جو ہے نا جمپ انٹو دیٹ جاب. یہ آپ نے ریکارڈنگ کر لی، پیمنٹ آپ نے کی، اور جو 1 سال کی پوری پیمنٹ کی انشورنس کی، تو آپ نے ایز این ایکسپینس ریکارڈ کیا. یعنی کہ آپ نے پیمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے بتا دیا کہ بھائی یہ اماؤنٹ میں نے یوٹیلائز کر لیا. اور ریممبر دیٹ یہ اماؤنٹ جیسے ہی جاتا ہے آپ کا، یہ ایکسپائر ہو گیا، یہ آپ یو کی ناٹ ریکور دس اماؤنٹ. کیونکہ انشورنس والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم نے پورے سال کا کیا، کوئی اس میں ریکوری کوئی نہیں ہوگی، آپ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے. ایڈوانس رینٹ اگر آپ پے کرتے ہیں تو آپ جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے اس سے پیسہ واپس لے سکتے ہیں. آپ اور کیا تھا، آپ سیلری کی پیمنٹ کرتے ہیں تو اگر امپلائی چلا جاتا ہے تو اس کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں سے وہ پیسہ آپ ریکور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سیلری کی بھی آپ ریکوری کر سکتے ہیں، رینٹ کی بھی آپ ریکوری کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے، اور دوسرا کچھ اور کوئی اور بھی تھا، آئی جسٹ کونٹ ریمبر، سیلری، انشورنس، رینٹ. اچھا، آفس سپلائز جو ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ مال خرید لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یعنی کہ آفس سپلائی جو ہے آپ واپس دکاندار کو جو ہے 15-20-25% لیس کے اوپر ریٹرن کر سکتے ہیں، صحیح ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو پیمنٹ واپس ہو جائے گی، بٹ انشورنس کی پیمنٹ نہیں ہوتی ہے، آپ کو ملے گی نہیں. آپ بس کریں نہ کریں، یہ پڑی ہوئی ہے آپ کی. اگر ایک ہوا تھا، ہم نے گاڑی لی تھی تو گاڑی جو ہے نا دوسرے کے نام تھی، انشورنس بھی انہوں نے کی ہوئی تھی، لیکن جب ہم نے کوشش کی کہ ہم انشورنس کو اپنے نام کروا لیں تو ایک لمبا پروسیجر تھا جو ہے نا، ہم نے کہا دفعہ کرو جو ہے نا اس کو، جو پڑی ہیں. تو یہ ذرا ایک پروسیجر جو ہے نا وہ بہت مصیبت ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے تھوڑا سا پریکٹیکلی بتا دیا آپ کو. اب جب جو ہے انشورنس ایکسپینس ہم نے ریکارڈ کر لیا، یہ 12 مہینے کا تھا، اور اکتوبر 2021 میں ہم نے پیمنٹ کی. میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ میرا یعنی کہ جولائی 2021 سے جون 2022 یہ میں اکاؤنٹ جو ہے نا لیتے ہوا چل رہا ہوں، صحیح ہے، میں نے لکھ دیا اس وجہ سے. تو اب یہاں پہ جو ہے انفارمیشن آپ کے پاس ایکسپینس کی ہے، ٹرائل بیلنس کے اندر دیا ہوا ہے کہ بھائی لینڈ انشورنس ایکسپینس جو آپ نظر آ رہا ہے انشورنس ایکسپینس. تو وین ایور یو ریسیو ٹرائل بیلنس فرام یور سپیریئر، اور کسی بھی کہیں پہ بھی جو ہے نا آپ انٹرویو میں بات ہوتی ہے تو آپ کہیں گے کہ انشورنس ایکسپینس تو آپ نے ریکارڈ کیا ہے، بٹ پلیز ٹیل می وین یو میڈ پیمنٹ فار دس انشورنس پریمیم. اینڈ صحیح ہے نا، تو سو دیٹ آئی کین میک ایڈجسٹمنٹ. صحیح ہے کہ کتنی انشورنس کی اماؤنٹ جو ہے ڈیورنگ دا پیریڈ ہیز بین یوٹیلائز، اینڈ واٹ ول بی دا اماؤنٹ ٹو بی یوٹیلائز ان دا نیکسٹ ایئر. صحیح ہے، یا رول اوور جسے کہتے ہیں، آپ آگے جو ہے نا بڑھا دی جائے گی وہ چیز. تو وہ آپ کو انفارمیشن جو ہے
آپ کے اسسٹنٹ نے دی کہ سر ایڈجسٹنگ یا ٹرائل بیلنس سوال کے ٹرائل بیلنس جو سوال میں ہوگا اس کے نیچے انفارمیشن دی ہوئی ہوگی کہ پری پیڈ انشورنس فار دا پیریڈ، مثال کے طور پر 21,000 ساتھ نہیں 21,000 روپے، ٹھیک ہے، یہ انفارمیشن آپ کو دے دی گئی ایڈجسٹنگ ڈاٹا ہوتا ہے نا ٹرائل بیلنس کے نیچے جو ہے ڈاٹا فار ایڈجسٹمنٹ، اس کے اندر یہ انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ ایڈوانس یا پری پیڈ انشورنس ہو سکتا ہے کہ یہ نہ لکھے، فار دا پیریڈ نہ لکھے، ٹھیک ہے، روپیز اتنا، یہ اس نے صرف 1 2 3 ورڈ لکھ کے آپ کو ختم کر دی لائن، یا فار دا پیریڈ بھی لکھ سکتا ہے وہ آپ کو، صحیح ہے، اٹ ڈپینڈس، جو سوال بنانے والا وہ بادشاہ ہے، کچھ بھی لینگویج استعمال کر سکتا ہے، آپ کو جو ہے نا ریڈ کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہاں پہ ایکسپینس، اوپر اس نے ٹرائل بیلنس میں ایکسپینس دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور نیچے وہ جو ہے ایسٹ کی انفارمیشن دے رہا ہے کہ اس ایکسپینس میں سے کتنا ایسٹ بچ گیا ہے، وہ انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے۔ تو آپ نے ایسٹ ریکارڈ کرنا ہے، ایکسپینس تو ریکارڈ کر چکے ہیں آپ، وہ تو ہوگا ہی نہیں اب، کیونکہ ایٹ دا ٹائم آف پیمنٹ یو ہیو ریکارڈیڈ دس پیمنٹ ایز این ایکسپینس، ناؤ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا ایکسپینس اماؤنٹ، all you need is to find out the amount which has been left out، جو کہ آپ نے یوٹیلائز کرنی ہے ان دا نیکسٹ پیریڈ یا پیریڈ میں، وہ آپ کو فوراً اس نے ایڈجسٹنگ ڈاٹا میں دے دی کہ یہ جناب پری پیڈ یا ایڈوانس لینڈ انشورنس جو ہے اس کا اتنا پڑا ہوا ہے اماؤنٹ اس میں سے۔ تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، کیونکہ انفارمیشن آپ کو مل گئی ان یوٹیلائز یا ان کنزیومڈ اماؤنٹ کی یا ایسڈ اماؤنٹ کی، جب آپ کو اماؤنٹ مل گئی تو وہ تو ایکسپینس میں سے آپ کیلکولیٹ کرتے اور نکالتے، صحیح ہے، سوال کے اندر آپ کو انفارمیشن دے دی گئی، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، آپ نے صرف ریکارڈ کرنا ہے ایسٹ کو، اور ایکسپینس جو یہاں پہ ہے ٹرائل بیلنس میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کم کر دینا ہے، سمپل انٹری آپ نے ریکارڈ کرنی ہے۔ پری پیڈ یا ایڈوانس انشورنس کو آپ نے ڈیبٹ کر دینا ہے، asset is increasing, when asset increases it is recorded on debit side، اور انشورنس ایکسپینس کو آپ نے کم کر دینا ہے، کیونکہ انشورنس ایکسپینس کو کم اس وجہ سے کرنا ہے کہ آپ نے یو ہیو ریکارڈیڈ یور ایکسپینس مور، صحیح ہے، جب آپ ایکسپینس زیادہ ریکارڈ کر لیں گے تو بھائی آپ نے ایکسپینس کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے جتنا ہو گیا ہے، ادروائز اگر آپ 84,000 کا ہی ایکسپینس دکھائیں گے تو 21,000 سے آپ کا پروفٹ کیا ہو گیا، کم ہو گیا، اور 21,000 سے آپ کے کرنٹ ایسٹ کم ہو گئے، تو نہ پروفٹ آپ صحیح دکھا رہے ہیں اور نہ آپ نے بیلنس شیٹ میں کرنٹ ایسٹ صحیح دکھایا، صحیح ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ اس سال کا تو پروفٹ کم ہو گیا، ٹھیک ہے، بچے کہیں گے پروفٹ سر کم ہو گیا اور انکم ٹیکس ہم نے کم دینا ہے اور یہ فلاں، ابھی تو کم کر دینا ہے اس سال، لیکن اگلے سال کیا ہوگا، اگلے سال 21,000 سے پروفٹ زیادہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ دونوں سالوں کا جو انکم ٹیکس تھا، مثال کے طور پہ تھوڑا سا اوپر کی بات ہوگی، اس کو ہم یہاں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب انشورنس جو ہے آپ کو ایکسپینس کو اس لیول پہ لے کے آنا جتنا آپ کا ایکسپینس ہے ڈیورنگ دا پیریڈ، تو ایکسپینس آپ نے زیادہ ریکارڈ کیا تھا، ایکسپینس کو آپ نے کم کرنا ہے، وین ایکسپینس ڈیکریزز اٹ از ریکارڈیڈ آن کریڈٹ سائڈ، آپ نے انشورنس ایکسپینس کو کریڈٹ دے دیا اور اس کو کریڈٹ آپ نے لیجر بنا دیا، یہی لیجر جو آپ نے ٹرائل بیلنس کی حد تک بنایا تھا اس کو ایکسٹینڈ کیا کہ کیش 84,000 روپے تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بنایا ہوا تھا، اور یہی جو 84,000 تھا یہ ٹرائل بیلنس کے اندر ڈیبٹ سائڈ میں شو ہو رہا تھا۔ اب آپ نے کیا کیا کہ پری پیڈ رینٹ جو ایڈوانس تھا، جو آپ کو انفارمیشن ملی ایڈجسٹنگ ڈاٹا کے اندر کہ بھائی یہ جو ہے بیلنس ابھی باقی ہے، صحیح ہے، یہ نیکسٹ ایئر یوٹیلائز ہوگا، تو آپ نے اس کو کریڈٹ دے دیا، پری پیڈ یا ایڈوانس انشورنس کو آپ نے کریڈٹ دے دیا، کریڈٹ دینے کے بعد بیلنس کتنا رہ گیا، 63,000 روپے، 9 7 63 63,000 روپے جو ہے یہ اب انشورنس ایکسپینس کا
ایکوریٹ بیلنس آ گیا کہ اتنا ہی ہے فار دا پیریڈ جو ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چلا جائے گا پروفٹ اینڈ لاس کے اندر. تو یہ جو 21,000 روپے آپ نے کریڈٹ کیا, آپ نے اپنے ایسٹ کو آپ نے انکریز کر دیا 21,000 روپے سے. ٹھیک ہے, آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ اماؤنٹ جو ہے ابھی باقی ہے, یہ میں اگلے سال 3 مہینے تک میں آئی ایم سیکیورڈ, آئی ایم انشورڈ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے انٹری بنا دی, 21,000 سے ڈیبٹ کر دیا اس کو, کرنٹ ایسٹ اکاؤنٹ کو, اور انشورنس آپ کا 21, یہ جو 21,000 کا بیلنس ہے یہ بیلنس شیٹ میں چلا گیا. آپ کی بیلنس شیٹ ٹرو فگر شو کرنے لگی انشورنس کے, اور آپ کا پروفٹ اینڈ لاس جو ہے ٹرو فگر شو کرنے لگا انشورنس ایکسپنس کا. اب یہ ایک ہمارے پاس کیس 1 تھا کہ آپ نے ایسٹ کے طور پر ریکارڈ کیا, اور آپ نے ایڈجسٹنگ جو انفارمیشن تھی, ایڈجسٹمنٹ انٹری کے لیے جو انفارمیشن تھی وہ آپ نے دی تھی, کس کے لیے, ایسٹ کی انفارمیشن دی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے کیس بنا لیا, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اب آگے بڑھ کے چائے پی لوں, ٹھنڈی ہو رہی ہے. تو ابھی ہم جو ہے دوسرا کیس دیکھتے ہیں. یہ ہم نے کیس جو ہے نا 1 دیکھ لیا تھا. اب دوسرا کیس ہم دیکھتے ہیں. اوپننگ ڈسکشن جو ہے نا ریمین دا سیم, صحیح ہے, کوئی چیز سے تبدیل نہیں ہوئی ہے. ہم نے انشورنس کی پیمنٹ کی, پیمنٹ کو ایکسپینس کے طور پر ریکارڈ کیا, اور لیجر بنانے کے بعد اس کو ٹرائل بیلنس میں ہم نے شو کر دیا کہ یہ 84,000 ہے. دس ول ریمین دا سیم. اور یہ ہم نے کیس نمبر 2 کے اندر ہم نے بتا دیا کہ اوپننگ ڈسکشن اینڈ انفارمیشن ریمین دا سیم, یہ ساری چیزیں سیم رہیں گی. صحیح ہے. Now, we received information at the end of the period. ہمیں انفارمیشن ملی اپنے اسسٹنٹ سے, اور اگر ہم سوال کر رہے ہیں تو ایڈجسٹنگ ڈاٹا سے, یا ایڈجسٹنگ ڈاٹا فار ایڈجسٹنگ انٹریز. صحیح ہے کہ کون کون سی ہم نے بنانی ہے, اس سے ہمیں انفارمیشن ملی. کیا اس میں لکھا ہوا تھا, ایکچوئل انشورنس ایکسپینس روپیز 63,000 روپے. ہو سکتا ہے یہ آپ کو نہ لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے, یہ چیز نہ لکھی ہوئی ہو. ٹھیک ہے, یہ میں نے ڈبے, ڈبا ایکسٹینڈ ہو گیا, یہ ڈبا. ٹھیک ہے, تو اٹ از پاسبل کہ آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے یہ ورڈ نہ لکھے ہوئے ہوں فار دا پیریڈ. آپ کو صرف یہ دیا ہوا ہو کہ ایکچوئل انشورنس ایکسپینس روپیز 63,000 روپے. صرف یہ جو ہے نا 4 ورڈ آپ کو دے دیے گا. اب کیا مطلب ہوا کہ بھائی انشورنس ایکسپینس تو آپ نے جو ہے نا 84,000 روپے لکھا ہے, لیکن یہاں پہ ایڈجسٹنگ ڈاٹا کے اندر بول رہا ہے کہ ایکچوئل انشورنس ایکسپینس کتنا ہے, 63,000, 63,000 ہے. یہاں پہ بھی ایکسپینس کی انفارمیشن ہے ٹرائل بیلنس کے اندر, اور ایڈجسٹنگ ڈاٹا کے بھی اندر جو ہے نا انشورنس ایکسپینس کی انفارمیشن ہے. دونوں جگہ انفارمیشن جو ہے ایکسپینس کی ہے. اب کیا کریں, پھنس گئے, کوئی بات نہیں, نکل جائیں گے. یہ جو 63,000 ہے یہ انفارمیشن ہے that the amount has been utilized in the current period, یہ والی. ٹھیک ہے, یہ جو انفارمیشن ہے 63,000 روپے کی, یہ کرنٹ ایئر کی انفارمیشن ہے کہ بھائی یہ ایکسپینس ہو رہا ہے. پیمنٹ کتنی کی ہے, پیمنٹ 84,000 کی ہے. اس 84,000 میں وہ بتا رہا ہے کہ سر 63,000 روپے ہم کنزیوم کر چکے ہیں, یوٹیلائز کر چکے ہیں. صحیح ہے. اب تو therefore we are required to find out prepaid یا advance insurance amount to be utilized یا consumed in next period. اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے, کیا معلوم کرنا ہے, یہ بھی جب پیمنٹ کی تو ہم نے پورا اماؤنٹ ڈال دیا ایکسپینس میں, پھر اس کے بعد سال کے آخر میں آپ کو ملا
کہ 63,000 ایکچوئل ہوا ہے، 84,000 نہیں ہے، 63,000 روپے. یہ انفارمیشن آپ کو ملی. اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو وہ اماؤنٹ نکالنی ہے اس میں سے کہ مطلب کتنی جو ہے انشورنس جو ہے آپ نے یوٹیلائز کر لی، 84,000 کی پیمنٹ میں سے کتنی یوٹیلائز کر لی، یہ اماؤنٹ آپ نے نکالنا ہے. تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اس چیز کو. اس کو معلوم کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ ٹرائل بیلنس کے اندر جو انشورنس ایکسپنس اماؤنٹ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ٹرائل بیلنس کے اندر، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو اماؤنٹ ہے، دس اماؤنٹ ایکچولی یہ پیمنٹ اماؤنٹ آپ کو دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پیمنٹ اماؤنٹ دی ہوئی ہے ٹرائل بیلنس کے اندر. اوکے، تو اب ہم اس اماؤنٹ میں سے وی ول ڈیڈکٹ ایکچوئل انشورنس اماؤنٹ which has been utilized in the current period. ہم یہ جو پیمنٹ اماؤنٹ ہے ہم اس کو یہاں پہ لکھے ہیں، انشورنس ایکسپنس پیمنٹ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں، کیونکہ یہ مکس ہو رہا ہے پھر مشکل ہو جائے گی تم لوگوں کے لیے نا. یہ میں کاٹ کے اس کو تھوڑا سا میں ہے، ٹھیک ہے، یہ پیمنٹ ہے یہ. تو فرام ٹرائل بیلنس جو ہے انشورنس ایکسپنس پیمنٹ اماؤنٹ میں سے ہم کیا ڈیڈکٹ کریں؟ ایکچوئل جو پیمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ پیمنٹ تو زیادہ ریکارڈ کر لی نا ہم نے، زیادہ پیمنٹ کی ہے تو زیادہ ریکارڈ کی، تو اس میں سے ہم مائنس کر دیں گے جو کہ اس سال کا ایکچوئل جو ہے ایکسپنس ہے. تو ہم نے جو ہے یہ ریکارڈ کیا کہ کس طرح سے کریں گے، انشورنس ایکسپنس پیمنٹ ریکارڈیڈ ایز ایکسپنس اماؤنٹ جو 84,000 کی تھی، مائنس کر دیں گے ایکچوئل انشورنس پیمنٹ جو آپ کو انفارمیشن ملی سال کے آخر کے اندر، ایکچوئل انشورنس ایکسپنس فار دا پیریڈ گیون ان ایڈجسٹنگ ڈاٹا کے اندر جو دی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ مائنس کر دیں گے. یہ ٹرائل بیلنس کے اندر دی ہوئی ہوتی ہے، یہ ایڈجسٹنگ ڈاٹا کے اندر دی ہوئی ہے، دونوں ایکسپنس کی انفارمیشن ہے. تو ان دونوں ایکسپنس کی اماؤنٹ میں سے ہم نکالیں گے کیا، کرنٹ ایسٹ کی اماؤنٹ، کون سی، انشورنس پیمنٹ کی وہ اماؤنٹ ٹو بی یوٹیلائز ان نیکسٹ پیریڈ. تو انشورنس جو پیمنٹ کی ہے وہ پیمنٹ کی اماؤنٹ جو کہ یوٹیلائز ہوگی نیکسٹ پیریڈ کے اندر، اور وہ آئی 21,000 روپے. اب یہ 21,000 روپے یہ اگلی پیریڈ کے لیے، تو دس ول بیکم یور کرنٹ ایسٹ اکاؤنٹ. اور جو ایکسپنس آپ نے ریکارڈ کیا تھا یہاں پہ وہ ڈیکریز ہو رہا ہے، اور ایکسپنس ڈیکریز ہو رہا ہے. وین ایکسپنس ڈیکریزز اٹ از ریکارڈیڈ آن کریڈٹ سائڈ. اور پری پیڈ یا انشورنس ایکسپنس آپ کا کرنٹ ایسٹ ہے، اٹ از انکریزنگ وین اٹ از انکریزز، اٹ از ایسٹ انکریز وین ایسٹ انکریزز اٹ از ریکارڈیڈ آن ڈیبٹ سائڈ. تو 21,000 سے ڈیبٹ کر دیا ایڈوانس یا پری پیڈ انشورنس کو، اور انشورنس ایکسپنس کو 21,000 سے کم کر دیا. لیجر آپ نے بنایا کہ ایڈوانس یا پری پیڈ انشورنس کا لیجر بنایا، ٹھیک ہے، اور انشورنس ایکسپنس کا لیجر بنایا، وہ لیجر جو آپ پہلے یہاں پہ بنا چکے ہیں، اور وہی لیجر جو آپ پہلے یہاں پہ بنا چکے ہیں وہی ویسے ہی بالکل لیجر بنائے گا. کیش انشورنس ایکسپنس کیش کے ساتھ جو ہے نا ڈیبٹ ہو رہا ہے 84,000 روپے سے، اور کس کی وجہ سے کریڈٹ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ایڈوانس یا پری پیمنٹ کی اماؤنٹ شامل تھی، وہ ہم نے نکال دی، ٹھیک ہے. اور وہ نکالنے کے بعد کہاں لے کے آ گئے، پری پیڈ انشورنس اکاؤنٹ کے اندر. یہ پری پیڈ انشورنس یا ایڈوانس انشورنس جو ہے یہ کرنٹ ایسٹ ہے، اور یہ بیلنس شیٹ کے اندر شو ہوتا ہے. اور یہ انشورنس جو ایکسپنس ہے جو 84,000 روپے تھا آپ کا نے ریکارڈ کیا تھا، اس کو ہم نے کم کر دیا ٹو دا ایکسٹینڈ وی ہیو یوٹیلائزڈ. صحیح ہے، تو آپ نے 63,000 روپے جو ہے
इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये प्रॉफिट और लॉस में चला गया आपका। तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन थी। पहली इंफॉर्मेशन आपको एग्जिस्टिंग डाटा में मिली किसकी, कि एडवांस या प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 21,000 रुपये। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको मिली कि इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है, एक्चुअल इंश्योरेंस एक्सपेंस जनाब इतना है। देखा आपने थोड़ा सा, यानी कि ओपनिंग एंड एंडिंग रिमेन द सेम, ओपनिंग एंड एंडिंग जो है रिमेन द सेम, बट जो बीच का हिस्सा है वो थोड़ा सा आपको समझना है और उसी हिसाब से वर्किंग होगी, एंडिंग तब्दील नहीं होगा, रिमेंबर। अब यहाँ पे जो है केस नंबर 3 को हम ही कर लेते हैं, क्या टाइम हुआ, अभी बहुत टाइम है, इसको आज कंक्लूड कर देंगे इस सेशन को। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर ये 3 है कि मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी, सही है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई होगी या एडजस्टिंग डाटा के अंदर सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंश्योरेंस पेड ऑन अक्टूबर प्रीवियस ईयर, ठीक है, 2021 मैंने लिख दिया, 12 महीने का, 12 महीने के हिसाब से मैंने इसको अक्टूबर 2021, क्योंकि अभी तो मैं एक ही उसमें डाल रहा था ना, तो मैंने कहा कि चलो पिछले महीने का, पिछले साल का भी तो मैं ज़रा लूँ ताकि बच्चों को एक आइडिया रहे कि अक्टूबर 2021 लास्ट ईयर जो था वहाँ से हमने पेमेंट की थी अक्टूबर 2021 के अंदर, सही है, ये हमने लेजर वगैरह सारा रिकॉर्ड कर लिया था, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। अब क्या हुआ, हमने देखा कि अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है। अकाउंटिंग ईयर जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन सवाल के अंदर दी हुई होती है कि 30 जून है या 31 दिसंबर है, जो भी दी हुई हो, ये डेट हमको दी हुई होगी। इसका मतलब ये है, इट मीन्स वी हैव पेड इंश्योरेंस इन अक्टूबर, ठीक है, लास्ट ईयर फॉर 12 मंथ, फॉर 12 मंथ। अब और अकाउंटिंग पीरियड जो है कब क्लोज हो रहा है, 30 जून, हर साल 30 जून को क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये आपको बताया था कि वो दो जगह नहीं थी, यहाँ में लिख दिया था कि अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 ये 3 महीने बने, और फिर जनवरी 2022 से जून 2022 ये 6 महीने बने। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है जुलाई से 30 जून, ये अकाउंटिंग पीरियड है। तो इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितने महीने आते हैं, सही है, क्योंकि हमने अक्टूबर में पेमेंट की है, तो कितने महीनों की पेमेंट इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आएगी, तो वो मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दी कि इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। ये 3 महीने पिछले साल के आ रहे हैं और ये करंट साल के आ रहे हैं, तो टोटल 3 महीने और 6 महीने टोटल हो गए 3 + 6 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स की जो पेमेंट है इसमें से हम निकाल देंगे, सही है, 3 महीने पिछले साल के और 6 महीने करंट साल के, तो 9 मंथ्स की जो पेमेंट है वो आपकी एक्सपेंस हो गई, और बाकी जो 3 महीने की पेमेंट थी इसमें से वो जो है नेक्स्ट ईयर के लिए वो चली गई, ठीक है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो ये पीरियड इस तरह से ये चलता है। ये बहुत अहम चीज़ें हैं, बहुत अहम चीज़ें हैं, ठीक है, आप इसको यू मस्ट नोट इट डाउन। ये प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली तो है ही है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना आपको मैं ये बताना अच्छा जी। तो 3 महीने की जो है पेमेंट जुलाई, अगस्त और सितंबर की विल बी यूटिलाइज इन नेक्स्ट पीरियड। जाहिर है आपने जो है अक्टूबर, आपने जो पेमेंट की है वो कहाँ लिखूँ यार, आपने जो पेमेंट की है वो पेमेंट की है फ्रॉम, यहाँ लिख दूँ शायद आ जाए, अक्टूबर टू सितंबर, अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 ये पेमेंट हुई है। 2022 देखूँ लिखा आ रहा है, नहीं आ रहा लिखा हुआ, अब नहीं आ रहा यार, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ये पेमेंट की है आपने OCT अक्टूबर 2021 टू
सितंबर 2022 ये पीरियड है, ठीक है, ये नजर नहीं आ रहा, ये आपके पास ये पीरियड है। आपका ईयर कब क्लोज हो रहा है? जून 2022 को ईयर एंड है, ईयर एंड है, देखो नजर आ रहा है, हाँ थोड़ा सा ब्लर है, डजंट मैटर। तो जून 2022 जो है वो ईयर एंड है और पेमेंट है अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022। तो इसी वजह से जो सितंबर यहाँ पे हमने लिखा कि जून खत्म हो गया आपके पास, जुलाई, अगस्त और सितंबर की जो पेमेंट है 2022, ठीक है, वो जो है नेक्स्ट टू बी यूटिलाइज इन द नेक्स्ट ईयर में यूटिलाइज होगी। और 9 महीने की जो पेमेंट थी फ्रॉम अक्टूबर से जून, यहाँ पे मैंने लिख दिया था अक्टूबर से जून तक की जो पेमेंट है 9 मंथ्स की, इस तरह से कैलकुलेट करके आपने वो जो है इस साल आपने यूटिलाइज कर ली। सही है, तो इसको एक दो दफा देखना तो तुम लोगों की समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से। तो अब जो है टोटल पेमेंट को हमने 12 से डिवाइड किया क्योंकि 12 महीने की थी, 1 साल की थी, तो 7,000 रुपये पर मंथ आया। 3 महीने की जो पेमेंट थी जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज होनी है, वो आपने अलग कर दी, ये हो गया आपका करंट एसेट। और 84,000 में से 12, 7,000 रुपये पर मंथ, और 9 महीने की जो पेमेंट थी 63,000 रुपया, वो एक्सपेंस हो गया। ठीक है, यहाँ एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया? 84,000 रुपये, लेकिन एज पर आवर कैलकुलेशन इट कम्स टू 63,000 रुपये। आपने 63,000 रुपये निकाल लिया कि भाई ये बैलेंस है, ओके, एक्सपेंस का एंट्री बना दिया आपने, क्योंकि एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस रिकॉर्ड ज़्यादा किया, अब इसमें कमी करनी है। एक्सपेंस में कमी कैसे होगी? कि जब उसको क्रेडिट दे देंगे। और जो करंट एसेट जो है, एडवांस या प्रीपेड इंश्योरेंस जो है करंट एसेट है, वो इंक्रीज हो रहा है, उसको आपने डेबिट दे दिया। तो एसेट इंक्रीज हो रहा है 21,000 से, वो आपने डेबिट दे दिया, और इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो रहा है 21,000 से, वो आपने लेस कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये जो इस तरह की जो होती हैं, तो यू मस्ट नो कि हाउ टू फाइंड आउट द पीरियड, कि करंट ईयर का पीरियड कितना है, और पेमेंट का वो हिस्सा जो नेक्स्ट ईयर आप यूटिलाइज करेंगे, वो उसका पीरियड कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे, और पेमेंट का वो हिस्सा जो कि इस करंट पीरियड के अंदर यूटिलाइज हो गया है, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये मेरे जहन में आया था, तो ये मैंने आपको करके दिखाया। तो ये बहुत प्रैक्टिकल जो है ना एस्पेक्ट रखने वाली ये केस है। तो इसको अपने तरीके से, मैंने भी अपनी तरीके से बनाई है। आप जो है यहाँ पे जो है अक्टूबर की जगह जो है आप लिख दें, लेकिन मस्ट रिमेंबर कि आपका पीरियड जो है जुलाई से सितंबर जो जून तक का होगा। आप जो भी इसमें लिखें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने जुलाई को पेमेंट की, जुलाई को तो कहेंगे तो पूरे साल की हो जाएगी ना। अगर आपने जुलाई को पेमेंट की है तो पूरे जून तक वो ख़त्म हो गई, तो पूरा 12 महीने का यही एक्सपेंस हो गया। ठीक है, 12/7/84, जुलाई में पेमेंट की थी, जून में ख़त्म हो गई, 12/7/84। आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर, अगर वो यहाँ पे डिसीव करने के लिए, आपको आगे पीछे करने के लिए, वो ये बोल सकता है कि इंश्योरेंस पेड इन, यहाँ पे जुलाई लिख सकता है। ठीक है, अगर ये चीज़ लिख दे तो अब आप सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो 12 महीने की पेमेंट थी, जुलाई के अंदर जो है पेमेंट हुई है, तो इसमें से कितना निकालूँ, एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है। आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि जुलाई में पेमेंट थी, 12 महीने की पेमेंट थी, that all payment has been utilized या consumed in the current period। ठीक है, तो कोई भी एडजस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और ये तमाम केसेस में होगा,
چاہے وہ رینٹ کا ہو، چاہے وہ سیلریز کا ہو، چاہے وہ انشورنس کا ہو. ریمبر. تو اوکے، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، لیول تھوڑا سا ہائی ہے، لیکن اتنا ہائی بھی لیول نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ اس کے اندر جو ہے آپ کو ابھی اگر آپ سمجھ لیں گے یا کوشش کریں گے بہتر سمجھنے کی، تو پھر آگے جو ہے آپ کو بہت آسانی انشاءاللہ ہوگی. صحیح ہے. تو آئی تھنک کہ یہ والا ہمارا سیشن جو ہے نا ختم ہوا، تھوڑا سا لانگ ہو گیا، لیکن مجبوری تھی، اس کو اتنا ہی کرنا پڑ جاتا ہم کو. اس میں ایک آج سوال جو ہے میں نے کہا تھا سیلری کا، جو ہے نا بڑا اچھا مجھے لگا تھا، وہ میں جو ہے نا ضرور کرواؤں گا آگے جو ہے کسی لیکچر کے اندر. تو یہ ہمارا ختم ہوا. اب ہمیں لیکچر جو ہے ہم اسٹارٹ کریں گے کہ یہ تو ہم نے ریکارڈ کیا کہ پیمنٹ، یعنی کہ ریکارڈنگ آف پیمنٹ ہے. اب آئے گی کہ اگر ریسیٹ ہو رہی ہے، آپ کو اماؤنٹ کہیں سے مل رہی ہے، تو اس اماؤنٹ کو جو آپ کو مل رہی ہے، اس اماؤنٹ کو جو ہے آپ نے کیسے ریکارڈ کرنا ہے؟ کیا آپ نے انکم کے طور پہ ریکارڈ کرنا ہے، یا آپ نے لائبلٹی کے طور پہ ریکارڈ کرنا ہے؟ صحیح ہے. تو وہ کیسے ریکارڈ کرنا ہے؟ وہ اتنا لمبا ہمارے وہ لیکچر نہیں جائیں گے، اس کو ڈائریکٹلی ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ انکم مجھے ملی. صحیح ہے. تو میں اس کو کیسے ریکارڈ کروں گا؟ کیونکہ انیشلی آپ کو یو ہیو مطلب ایمپل نالج کے آپ کو کس طرح سے. تو اب ہمیں آگے بڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. وہ میرے خیال میں 4 لیکچر میں آئی ول کنکلوڈ دیٹ ون. صحیح ہے. بس نماز پڑھتے رہو میاں، اور درود پاک پڑھتے رہو، اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. اینڈ اپنے دوسرے جو بچے ہیں جن کو تم جانتے ہو جو اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں، یو مسٹ انفارم کہ آئیں پڑھیں، نالج حاصل کریں. نالج کہیں سے بھی حاصل کریں. ریمبر، نالج کہیں سے بھی آپ ملے، آپ کو آپ حاصل کریں اور اپنی نالج کو بڑھائیں جتنا بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ فار یور ٹائم. پھر انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. انٹل دین، خبر نامہ ختم ہوا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.